الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ پہلے نمبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 ستونوں پہ ہے، یعنی اس 5 ستونوں پہ قائم کی گئی ہے، 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر میں ذکر کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو ایک نہیں مانتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ سب کے سب یہ 5 ستونوں میں سے آتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی آدمی ایمان قبول کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے، اس کے اوپر ان تمام چیزوں کا کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ عریباً میں اگلی حدیث دیکھیے، عن جبیر بن نفیر رحمہ اللہ مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین ولكن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے۔ یعنی کہ اس حدیث کے اندر حضرت جبیر یہ راوی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ ہم کیا کریں کہ نماز پڑھتے رہیں اور اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہیں، یعنی تسبیح کرتے رہیں۔ اب ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت جب ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج دیے تو ہم مال کمانے میں لگے رہیں اور اپنی پوری زندگی کو مال میں صرف کر دیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کا بھی کچھ احکام ہے جس کو ہمارے لیے کرنا بالکل ضروری ہوتا ہے۔ اسی کو اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ یہ حکم نہیں دیا گیا مجھے، حکم یہ دیا گیا کہ رب کی تسبیح کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں ہمیشہ کیا رہیں، مشغول رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی فی سوال جبریل ایاہ عن الاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتحج البیت وتعتمر وتغتسل من الجنابہ وان تتم الوضوء وتصوم رمضان قال فاذا فعلت ذلك فانا مسلم قال نعم قال صدقت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے، یعنی جبکہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے، اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو
हज और उम्रा करो, जनाबत से पाक होने के लिए गुस्ल करो, वज़ू को पूरा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब मैं ये सारे अमाल कर लूँ तो क्या मैं मुसलमान हो जाऊँगा? इरशाद फरमाया, हाँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आपने सच फरमाया। देखिए इस हदीस के अंदर ये है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ये रावी है, ये फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। देखिए जो भी पैगाम होता था ना तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते थे। और बाज़ औक़ात ये ऐसा भी हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम जो आए, वो फरिश्ता है ना, जब आते थे तो इंसानी शक्ल में भी आते थे और आकर असहाबे किराम के दरमियान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहते थे तो वो भी बैठ जाते और सवाल करते। और सवाल करने का उनका मकसद यही होता था कि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनको इसके बारे में जानकारी दी जाए और दीन इस्लाम क्या है उसके बारे में बताया जाए, ठीक है ना। तो ये आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद ये इरशाद करते हैं, पूछते हैं कि इस्लाम के बारे में सवाल करते हैं, कहते हैं कि बताइए कि इस्लाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम ये है कि तुम दिलो ज़बान से इस बात की शहादत अदा करो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, ठीक है ना। यानी कि दिल से और ज़बान से दोनों सब, ऐसा नहीं कि दिल से कुछ और है और ज़बान पे कुछ और है, या कि ज़बान पे कुछ और है और दिल में कुछ और है। मुनाफिकीन लोग जो होते हैं ना, वो ज़बान से, आप कुफ़ारे मक्का जो थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुफ़ारे मुशरिकीन थे और जो मुनाफिक थे उस ज़माने में ज़बान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ और बोलते थे और दिल में उनको खोट भरा रहता था। हरी बात समझ में। इसलिए इस्लाम क्या कहता है कि तुमको दिलो ज़बान से मानना है कि अल्लाह एक है, एक अल्लाह की गवाही देना। अब ऐसा नहीं कि हम मुँह से बोल दिए और दिल में है ये नहीं है कि हाँ एक अल्लाह है। दिल में सैकड़ों माबूदों की हम ख्वाहिश लिए बैठे हैं तो हम मुसलमान ईमान वाला नहीं हो सकते। उसके बाद फरमाया कि नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, हज और उम्रा करो। यानी कि नमाज पढ़ो, अब ऐसा नहीं कि दिन के अंदर दाखिल हो गए और नमाज से कोताही किए जा रहे हैं। ये जहाँ तक होनी चाहिए हत्तल इम्कान, कभी भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा ना हो कि हम इससे नमाज से लापरवाही बरतें, चूँकि इसका बहुत सारा फ़ायदा भी होता है कि जब हम इसको अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो वो चीज़ें जो बिल्कुल हमारे लिए मुश्किल होती थी वो इसकी वजह से, इसकी बरकत से वो सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। आप करके देखें, ज़रूर इसका फ़ायदा, इसका रिजल्ट मिलता है। उसके बाद बताया कि ज़कात अदा करो, हज और उम्रा करो, जनाबत से पाक होने के लिए गुस्ल करो, वज़ू को पूरा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। उसके बाद इतनी बातें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, जब मैं ये सारे अमाल कर लूँ तो क्या मैं मुसलमान हो जाऊँगा? समझ में आनी बातें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें कही तो उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इन तमाम बातों को सुनने के बाद कहा कि अगर मैं इन तमाम चीज़ों को अगर कर लूँ तो क्या मैं मुसलमान हो जाऊँगा? तो इरशाद फरमाया, हाँ ज़रूर, जो भी बंदा अगर इस तरह से कर लेता है तो वो मुसलमान हो जाएगा, वो ईमान के अंदर दाखिल हो जाएगा। उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद अर्ज़ किया कि आपने सच फरमाया, यानी वो सवाल किए और सवाल का जब जवाब मिला तो जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि आपने सच फरमाया, आपने सही कहा। अगली हदीस है, अन कुर्रत इब्न दामूस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अल्फ़ैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हिज्जतिल वदाई फ़क़ुल्ना या रसूलल्लाह मा तअहद इलैना क़ाल अअहदु इलैकुम अन तुक़ीमुस्सलाह व तु'तुज़्ज़काह व तहुज्जल बैतल हराम व तसूमु रमज़ान फ़इन्ना अलैहि लैलतन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर व तुहर्रिमु दमल मुस्लिम व मा लहु अल मुआहिद इल्ला बिहक़्क़िही व तअतसिमु बिल्लाहि व ताआ। हज़रत कुर्रा बिन दामूस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमारी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज्जतुल विदा में हुई। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप हमें किन चीज़ों की वसीयत फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमको इस बात की वसीयत करता हूँ कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, बैतुल्लाह का हज करो और रमज़ान के रोज़े रखो। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मुसलमान और ज़िम्मी यानी जिससे मुआहदा किया हो
کہ قتل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو حرام سمجھو، البتہ کسی جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرما برداری کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو۔ یعنی کہ حضرت قرہ بن طاووس رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر جب ہوتی ہے تو ہم نے ان سے پوچھا، یعنی صحابہ کرام کی زندگی کے یہ دستور تھا کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ملتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے رہتے نا تو وہ پوچھتے رہتے تھے، یعنی سوال کرتے رہتے تھے دین اسلام کے بارے میں، اور اپنی خواہش کے متعلق وہ سوال کیا کرتے رہتے تھے۔ ہمیشہ وہ سوال کرتے رہتے تھے کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے، صحیح کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے رہتے، ان کو بتاتے کہ صحیح ہے اور غلط یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اور ان سے کہا کہ آپ مجھے وصیت کر دیجئے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سی چیز کو کریں جس کی وجہ سے ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ ہری بات سمجھ میں ان تمام باتوں کو ان سے کہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے کیا کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بابو؟ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اسی کو کہا یہاں پہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے مسلمان۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ کہا کہ مسلمان اور ذمہ، یعنی جس سے معاہدہ کیا ہوا ہے، قتل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو حرام سمجھو، البتہ کسی جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ یعنی اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ آپ جس سے معاہدہ کر لیے ہیں، ذمہ جو لوگ ہیں، آپ کو ان کو ستانا نہیں ہے اور ان کے مال کو لینا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہیں کہ اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرمانبرداری کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی کے اندر جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں اور ہمارے اڑوس پڑوس میں یا کہ ہمارے بغل میں کچھ لوگ اگر اس میں نہیں لگے رہتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے نا۔ اور یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ فلانا نہیں کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، یا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی یہ کہنے لگے کہ یہ فلانا نمازی ہے، اور اس طرح سے یعنی کہ اس کے اوپر، یعنی جو بھی ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اگر کوئی بندہ طعنہ تشنیع کر رہا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تو اس کے اوپر ہم کو کیا ہونا ہے، اس سے مایوس نہیں اور اس کے اوپر ہمت سے ہم ڈٹ کر اپنے اس کام کو کرتے رہنا ہے۔ اسی کو یہاں پہ فرمایا کہ دین کو تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرمانبرداری کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی اتنا مضبوطی سے پکڑے رہو کہ تم کو کوئی بھی اگر ہلانا چاہے تو وہ وہاں سے ہلا نہ سکے۔ ہری بات میں کوئی کتنا ہو تمہیں اس بات کی تشریح، اس بات کو تم کو ستائے یا کہ اس بات کے خلاف تم کو بھڑکانے کی کوشش کرے تو تم وہاں سے ہل نہ سکو۔ اس کی بات کہا کہ ہمت کے ساتھ تم دین کے کاموں میں لگے رہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو، یعنی یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہ کر رہے ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے تھوڑی نہ کر رہے ہو۔ اسی کے یہاں پہ کہا کہ ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو۔ کچھ دین کا کام ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے اگر کیا جانا تو ان کو ایک ناگوار گزرتا ہے، اگر ان کے سامنے دین کا کام کیا جائے نا تو ناگوار گزرتا ہے۔ شاید زیادہ تر یہ دیکھنے کو ملتا ہے شادی بیاہ کے اندر۔ آری بات سمجھ میں، جب آپ ان کے درمیان جو دین کا حکام ہے اس کے مطابق اگر آپ اپنے شادی نکاح کو کرتے ہیں تو باقی لوگ اس کو طعنہ تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے کہ یہ اس طرح سے کیا، اس طرح سے کیا، تو اسی کو اس حدیث سے ثابت کر دیا گیا کہ غیر خوش ہو یا نہ ہو اس سے کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جس کے اندر خوشنودی ہے، اللہ کی رضا جس چیز کے اندر ہے، ہم کو غیر کی پرواہ کیے بغیر بھی اس کو ہم کو کرتے چلا جانا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ چلیے اتنا